اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم وہ جہنم والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، اللہ پاک نے تو اب دو چیزیں بیان کی، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ بندہ مومن بھی ہو، کام بھی اچھے کرتا ہو تو اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ماضی کا لفظ استعمال فرمایا، یا تو میثاق کا دن وعدہ مراد ہے جس نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، یا تو ریت میں کیا گیا وعدہ، یا قرآن مجید میں فرمایا ہوا وعدہ، یا شب معراج کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہوا وعدہ۔ برکیف جو بندہ ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے دو انعامات ہیں، ایک بخشش ہے اور دوسرا اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے آمنو بھی ماضی بھی ارشاد فرمایا اور عاملو یہ بھی ماضی ارشاد فرمایا، تو اس میں استمرار ہے عاملو میں، کیونکہ ایمان ایک دفعہ بندہ لے آیا پھر بعد میں اس پر قائم رہنا ہے، اور اچھے عمل کرنا ان کا تعلق ہر لمحے کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزانہ نماز پنجگانہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر فرائض ہیں، اس کے علاوہ کتنے اچھے اعمال ہیں، تو ان پہ اچھے عمل کرنا یہ مسلسل ہے، اور ایمان لا کر اس پر قائم رہنا، یہ دو چیزیں بندے کے اندر پائی جائیں۔ صالحات یہاں پر جمع ذکر کیا، نیک ایک کام نہیں نیک کام کیے، یعنی مسلسل جو ہے وہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے چاہیے، کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کیے گئے اس وعدے کے ہم بھی مستحق بن جائیں گے۔ پھر اس میں بھی دیکھ لیجئے اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ ایمان یہ بمنزل شرط کے ہے اور اعمال صالحہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے۔ اگر بندے کا ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدے میں کوئی کفریہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کے عمل صالح نہیں ہیں، اس کے عمل ایسے عمل صالح نہیں ہیں کہ اس کو ان کی وجہ سے آخرت میں بخشش مل جائے یا آخرت میں بڑا ثواب یعنی جنت وغیرہ عطا فرما دی جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ گناہ گار مومن اس کے لیے تو سیدھا سیدھا ہے کہ وہ بخشش ہے، اس کے لیے اجر عظیم نہیں ہے، اجر عظیم وہ اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کے گناہ گار ہے بندہ تو اس کو بخشش مل جائے، بخشش مل جانا اس سے اگلا مرحلہ ہے، اجر عظیم اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو وہ اعمال کی وجہ سے تو گناہ گار ہے، تو اعمال وہ جو ہوگا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، تو وہ اس کے فضل سے میسر آئے گا، اللہ پاک کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، کیونکہ اجر تو ہوتا ہے وہ عوض بدلہ، ہمارے جیسے بندوں کے پاس تو وہ اعمال ہی نہیں ہے، تو وہ ہمیں جو یہ سعادتیں میسر آئیں گی اور انشاءاللہ العزیز آئیں گی، وہ اللہ پاک کے فضل سے اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ پاک یہ سعادتیں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر الذین سے مراد تمام کفار ہیں، آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم وہ جہنم والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے
جہنم میں جانا، اور ایک آتا ہے جہنم والا ہونا۔ اس میں فرق ہے۔ جس طرح کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے عارضی طور پہ مہمان بن کر یا کرائے پر رہتا ہے، تو وہ اس گھر والا نہیں ہے، گھر کا مالک نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ گھر والا ہے، بلکہ وہ عارضی طور پر گیا ہے اور پھر اس نے وہاں سے چلے جانا ہے، مہمان ہے یا کرایہ دار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی کا ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان پہلے تو اللہ پاک فضل فرمائے بخشش ہو جائے گی، ویسے ہی اللہ پاک اپنے فضل سے بخش دے تو وہ اس کی رحمت بے بہا ہے، اور رحمت حق بہا نہ میں جو ید، اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے، کثرت بہا بہت زیادہ ہو یہ نہیں، تو کوئی بہانا بن جائے، ہم مسکین ہیں فضل فرما دے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ فرما دے پہلے تو اللہ پاک فضل فرما دے، ورنہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، آپ کی نگاہ توجہ، نگاہ رحمت میسر آ جائے گی تو اس کی برکت سے اللہ پاک فضل فرما دے گا۔ اگر کوئی جو گناہگار بندہ مومن دوزخ میں جائے گا، گیا ایمان پر تھا دنیا سے، بے ایمان نہیں مرا، عقیدہ صحیح سلامت لے گیا، تو وہ دوزخ میں گیا تو پھر بھی وہ نکل آئے گا اور اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ جہنم والا نہیں ہے۔ جہنم والا وہ ہے جو کافر ہے، جو کفر پر جائے گا۔ جنت میں داخل ہونا یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اعمال صالحہ جو ہیں ان کی وجہ سے پھر آگے درجات کی بلندی ہے، جس قدر جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس قدر جو ہے اللہ پاک اس پر برکتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ ایمان پہ دنیا سے چلا گیا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو جہنم میں جا کے آ جائے تو پھر بھی، لیکن کافر جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم والا ہے، اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ویسے ہی وہ شروع ہو جائے، بس کوئی موقع مل گیا، چینل کسی پر بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب کا وہ بنا لیا، چینل وغیرہ بنا لیا، تو اس پر ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، جس طرح یہ وہ شیخ ہے منکر حدیث، اسی طرح یہ ساحل ادیم نامی بندہ ہے وہ لگا رہتا ہے، مرزا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ ان کو جب بہت جوش چڑھتا ہے نا تو وہ جی کافر بھی اس طرح تو کافر بھی اس طرح، تو ایسا اب آپ بتائیں نا، اس نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، یہ پچھلے دنوں کچھ سال ہوئے ہیں یہ فوت ہوئی تھی ایک مدر ٹریسا، انڈیا میں فوت ہوئی تھی، اور پھر ادھر پاکستان میں ایک غیر یورپین ملک سے آئی ہوئی تھی کوئی خاتون، اس نے ساری عمر ادھر گزار دی، یا ہمارے بلوچستان یا KPK میں بچوں کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی ساری۔ تو اب وہ ایمان تو نہیں تھا اس نے، لیکن اس میں وہ کرتی رہی مدد، ہیلپ کرتی رہی لوگوں کی۔ اب اس طرح ان کا وہ کام کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان کو جو عظمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان کو ہی عطا فرمائی ہے، اور ایمان شرط ہے۔ جن کو کافر جو مرا اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، ان کا جنت میں جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ مومن جو دنیا سے جائے گا ایمان پر قائم رہا ہوا، اب کون ایمان پر گیا ہے کون نہیں گیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، جو بظاہر مسلمانوں والے اعمال کرتا رہا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور جو بظاہر کفر پر رہا ہے ہم اس کو کافر سمجھیں گے۔ حقیقت حال مرتے وقت کس کا سلامت رہا ہے کس کا سلامت نہیں رہا یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں، ظاہری طور پر جس کا طور طریقہ مسلمانوں والا ہے اس پر مسلمانوں والا حکم ہے، اور جس کا طور طریقہ دوسرا ہے اس کے لیے وہ دوسرا حکم ہے، غلط عقیدے والا ہے تو غلط عقیدے والا حکم ہے۔ تو ہمارے لیے یہ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، یعنی وہ جہنم کافروں کے لیے ہے۔ کفر پر جو مرے گا اس کے لیے جنت جانے کا کوئی طریقہ وعدہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بندہ مومن گیا اعمال صالحہ کیے اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ جہنم والے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ اور اللہ پاک کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف جگہ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تجھے کیا وہ مہربانی چڑھ رہی ہے، تجھے کیا ان پہ وہ آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے۔ جس طرح یہ ترس اس طرح کا ترس ہوتا ہے جو جس طرح آتا ہے نا یہودیوں عیسائیوں کو ترس، بلی پہ ترس آ رہا ہے، جانور پہ ترس آ رہا ہے۔ سڑک پہ جانور کھڑا ہوا تھا تو اس نے گاڑی کھڑی کر دی، پھر جانور دودھ پلا رہی تھی ہرنی بچے کو تو وہ گزری تو پھر اس نے گاڑی چلائی۔ اتنی ان کے اندر شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ان خبیثوں کے اندر شفقت ہوتی تو مسلمان بچوں پر اس طرح ظلم نہ کرتے۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے اور پھر پوچھا جائے جی یہ کھجور جو نیچے پڑی ہوئی ہو اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب کھجور پڑی اس کا تجھے آ رہا ہے کہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس وقت نہیں پوچھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہی ہے۔ تو یہ شفقت جو اس طرح کی چڑھتی ہے نا خلاف شریعت، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ ایمان پر قائم رہنا اور بقدر طاقت نیکیاں ہمیشہ کرتے رہنا، ان دونوں چیزوں کو جب جمع کر لیا جائے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے بخشش کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ پھر یہ کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں عامل الصالحات نیک عمل بھی ہے۔ اس کریم رب کو کوئی نیکی پسند آ جائے تو اس کی برکت سے وہ جنت عطا فرما دے، وہ فرما سکتا ہے۔ تو جو کام بھی نیکی کا ہو نا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا، حدیث میں منع کیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو نیکی کو، کیونکہ جس نیکی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس طرح کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس گناہ کو معمولی سمجھا جا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، وہی گناہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کے لیے ہو جائے۔ تو لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ متقی مومنین کے لیے جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا ہے، اجر عظیم ہے۔ اب وہ اجر عظیم میں کیا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہتر جانتا ہے۔ جنت کی نعمتیں، دیدار الہی وغیرہ وغیرہ۔ کوئی شخص کسی بھی درجہ پر پہنچ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بخشش ہے ان کے لیے۔ اب بخشش جو ہے وہ میرے آپ جیسوں کے لیے بخشش یہ ہوتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائے۔ نیکوکاروں کے لیے بخشش جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور بہت نیکوکاروں کے لیے بخشش جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ مقبولین ہوں جو اللہ پاک کی بارگاہ کے، ان کی بخشش اور طرح کی ہوتی ہے۔ کفار کے لیے دوزخ ہے اور وہاں دائمی عذاب ہے، اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ مومن کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اصحاب نار میں سے نہیں ہے۔ یہ ان آیات بینات سے پتہ چلا۔ اللہ پاک تعلیمات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روح البیان ہے، تفسیر روح البیان، عارف مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قیامت کے دن منظر کیا ہوگا۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف جھنڈے ہوں گے۔ مومن جو ہے ان جھنڈوں کے نیچے چلے جائیں گے۔ صدیقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے، عادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے، سخی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، فقہاء حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے، اور حضرت زاہدین دنیا سے بے رغبت حضرت ابو ذر غفاری کے جھنڈے تلے، فقراء مساکین حضرت ابو درداء کے جھنڈے تلے، قاری ابی بن کعب کے جھنڈے کے تلے، مؤذن حضرت بلال کے جھنڈے کے تلے، اور مظلوم وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم بلائیں گے ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ، یعنی جس طریقے پر وہ رہا ہے اس طریقے کے رہنما کے ساتھ اس آدمی کو بلا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش عام ہے، لینے والے صرف مومن ہیں۔ عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو وہ عطا ملے گی، ایمان نہیں ہے تو وہ عطا، سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں، لیکن جس کو نظر آتا ہے اسی کو نظر آتا ہے، جو نابینا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، لیکن فائدہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔